صفحہ نمبر 104۔ اس پر لوگ اس کی طرف عجیب نگاہوں سے دیکھتے، حیرانی شکوک میں بدل جاتی اور وہ سوچتے ضرور اس میں کوئی بھید ہے۔ ایلی بھی ان شکوک کو شدت سے محسوس کرتا اور اسے ماں پر غصہ آتا، لیکن اس کی سمجھ میں نہ آتا کہ وہ غصہ کیوں محسوس کر رہا ہے اور اس کے اپنے دل میں شکوک کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ اس گھر کی تمام تر باتیں ہی عجیب تھیں، صرف ایک دادی اماں تھیں جو گھر کی الجھنوں سے دور بیٹھ کر مسکراتی رہتی تھیں۔ ایلی کو صرف دادی اماں پر بھروسہ تھا جو کسی بات میں دخل نہ دیتی تھی اور کھری کھری سنا دیتی تھی۔ علی احمد رسی جل گئی پر بل نہ گیا۔ اس نے علی احمد کی شادی کے متعلق صرف یہی ایک جملہ کہا تھا اور پھر خاموش ہو کر جائے نماز پر جا بیٹھی۔ گھر کے باقی تمام لوگ عجیب تھے۔ ابا اپنی دھن میں کھوئے ہوئے تھے، اماں یوں مکے کی حاجن بنی ہوئی تھیں جیسے وہ انسان نہیں بلکہ فرشتہ ہو، صرف 2 پروں کی کسر تھی، اور سیدہ کیسی چپ چاپ بیٹھی رہتی تھی جیسے منہ میں زبان نہ ہو، مسکراتی بھی تو ہونٹوں کے کونوں سے کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ گھر کی ان الجھنوں سے اکتا کر ایلی باہر نکل جاتا اور محلے کے لڑکوں کو بلا کر سب کچھ بھول جاتا، یا تو وہ انجمن کے چوبارے میں جا کر کھڑکی کی در سے ہکورا ڈکورا دیکھتا رہتا، یا محلے کے کنویں کے پاس کھڑے ہو کر اینکر اینڈی ماواؤں کو آزماتا، یا جمیل کے ساتھ جا کر تنگ گلی میں پیڑے کھاتا، یا رضا کی دکان پر بیٹھ کر اس کی اناپ شناپ باتوں پر ہنستا، یا بالا کے ہاں جا کر گرامو فون سنتا، اور یا محلے کے سب لڑکوں کو اکٹھا کر کے میدان میں گیند بیٹ کھیلنے میں مصروف ہو جاتا۔ ان مصروفیتوں میں دن بیت جاتا اور شام پڑ جاتی، اور پھر دادی اماں کی آواز محلے میں گونجتی، ایلی اب تو آئے گا کہ نہیں؟ سارا دن لنڈوروں کی طرح پھرتا ہے، اب رات ہو گئی ایلی۔ پھر وہ چپکے سے دبے پاؤں سیڑھیاں چڑھتا اور دادی اماں اسے دیکھ کر غصے سے چیختی اور وہ بے خوف آگے بڑھ کر اس کے کندھوں پر چڑھ جاتا اور وہ ہنس پڑتی، اور پھر وہ دونوں ایک چارپائی پر سو جاتے اور دادی اماں اسے تھپکتی، سو جا اب لنڈور کہیں کا۔ اس وقت ابا لیمپ کی روشنی میں مہاجنوں کی طرح حساب ملانے میں مصروف ہوتے، 2 اور 3 5، 8 13، یہ ہوئے 213، اور حاجرہ چیزیں دیکھتے ہوئے بڑبڑاتی، لو یہ قمیص کا کپڑا تو بالکل بیکار ہے، دلہن کیا کہے گی؟ اور علی احمد چلاتے، تو پاگل ہو گئی ہے، 18 روپے گز کا ہے، اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ 213، صفحہ نمبر 105 اور 626، یہ ہوئے کل۔ دلہن کی آمد پر محلے میں ایک شور مچ گیا، چاروں طرف سے عورتوں نے علی احمد کے گھر کی طرف یورش کر دی، آؤ بہن دلہن کو دیکھائیں۔ دلہن آ گئی کیا؟ ابھی آئی ہے ابھی۔ ہائے میرا دوپٹہ کہاں ہے؟ کہتے ہیں کشمیر میں پلی ہے۔ سنا ہے وہ تو انگریزی فرفر بولتی ہے، اور وہ دوپٹے سنبھال کر علی احمد کے گھر کی طرف چل پڑتی۔ دلہن کی آمد کی خبر سن کر ایلی نے جھرجھری لی، اس کے بدن میں بجلی سی دوڑ گئی اور وہ چپ چاپ کھڑے کا کھڑا رہ گیا، نہ جانے کیوں وہ گھر جانے سے ڈرتا تھا۔ ہے تو یہاں کھڑا ہے ایلی، وہ اسے سہما ہوا کھڑا دیکھ کر بولی، اور تمہارے گھر میں اللہ کے فضل سے نئی دلہن آئی ہے۔ دوسری بولی، بہن اللہ کے فضل سے کیوں کہو، یوں کہو کہ علی احمد کے شوق کی وجہ سے۔ پہلی بولی، اب جو آ گئی ہے تو اس پر اللہ کا فضل ہو، خوشیاں دیکھے۔ ایلی حیرانی سے ان کی باتیں سنتا تھا، عجیب باتیں تھیں ان کی۔ وہ علی احمد پر غصے سے بل کھاتی اور ساتھ ہی ان کی رنگی مزاجی کی وجہ سے ان کی جانب کھنچی جاتی، حاجرہ سے ہمدردی کا اظہار کرتی اور ساتھ ہی اسے مورد الزام بھی سمجھتی۔ کتنی عجیب بات تھی۔ دلہن کو دیکھنے سارا محلہ علی احمد کے گھر اکٹھا ہو رہا تھا، مگر ایلی محسوس کرتا تھا جیسے اسے گھر نہیں جانا چاہیے۔ اس میں گھر جانے کی ہمت نہ پڑتی تھی، لیکن آخر اسے گھر جانا ہی پڑا، اور وہ چپکے سے ایک کونے میں جا کھڑا ہوا۔ بڑے کمرے میں عورتوں کے ہجوم کے درمیان پلنگ پر ایک سرخ رنگ کی گٹھری سی لپٹی پڑی تھی، 2 حنا مالیدہ ہاتھ لٹک رہے تھے، کتنی رنگدار مہندی تھی۔ صفحہ نمبر 106۔ نہ جانے مونگیا قمیص کی وجہ سے وہ اور بھی سرخ دکھائی دے رہی تھی، یا شاید اس لیے کہ ہاتھ بہت سفید تھے۔ ایلی نے نفرت بھری جھرجھری محسوس کی اور منہ موڑ لیا۔ ادھر عورتوں نے اسے دیکھ کر شور مچایا، ایلی یہاں آ، اپنی امی کو سلام کرا کر۔ سلام جی، اس نے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کہا اور پھر سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ لڑکا سلام کہتا ہے، اسے پیار تو کر لے دلہن۔ اللہ رکھے تیرا بیٹا ہے، پلا پلایا بیٹا مل گیا تجھے، یہ بھی کسی کسی کے نصیب میں ہوتا ہے۔ مونگیا چادر تلے سے ہنائی ہاتھ ایلی کی طرف بڑھا، اس نے سر جھکا دیا اور منہ موڑ کر سانس بند کر کے کھڑا ہو گیا تاکہ اسے ہنا کا رنگ دکھائی نہ دے، بو نہ آئے۔ سر تھپکنے کے بعد وہ ہنائی ہاتھ اس کے منہ پر آ ٹکا، مہندی کی بو کا ایک طوفان امڑ آیا، اس کی آنکھوں میں سرخ دورے دوڑ گئے، نہ جانے اس بو میں کیا تھا۔ ایلی کے جسم کا بند ٹوٹنے لگتا تھا، تار تار بجنے لگتا۔ گھبرا کر اس نے اپنا آپ چھڑا لیا اور صحن کی طرف بھاگا۔ شرماتا ہے، ماں جیواں چلائی، بڑا شرمیلا لڑکا ہے۔ دوسری بولی، ایسا اچھا بیٹا ملا ہے تجھے۔ ایلی دادی اماں کے تخت تک پہنچ چکا تھا، اس کا دل مالش کر رہا تھا، سر گھوم رہا تھا،
اندر وہ سب ہنس رہی تھیں۔ دیکھ آیا اماں کو، دادی اماں نے کہا، بیٹھ جا۔ دیر تک وہ خاموش بیٹھے رہے۔ میں نے تیرے لیے کچھ رکھا ہوا ہے وہاں مٹی کی ہنڈیا میں، دادی اماں اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ دوسرے کمرے میں علی احمد مضطربانہ طور پر ٹہل رہے تھے۔ بار بار وہ باہر نکلتے، مائی جیواں تجھ پر تو پھر سے جوانی آ رہی ہے، ہلدی کا برتن کھاتی ہے کیا؟ شرم کر علی احمد، مائی جیواں ہنستی، شرم کر، لیکن اس کے انداز سے ظاہر ہوتا جیسے وہ اس کی بے شرمی پر بے حد مسرور ہو۔ چاچی حاجاں چلاتی، لے آ گیا تیرا کشمیر کا سیب، تجھے مبارک ہو علی احمد۔ کیوں چاچی؟ وہ جواب میں پوچھتے، خسارے کا سودا تو نہیں کیا ہم نے؟ صفحہ نمبر 107۔ وہ مسکرا کر کہتی، علی احمد پہلے تو ہمیشہ مٹی پر گرا کرتا تھا، اب کی بار تو جیت گیا ہے۔ پسند ہے تمہیں چاچی؟ اچھی ہے، اپنی لڑکیوں کی طرح ہی ہے بیچاری، ناک نقشہ برا نہیں، رنگ سفید ہے، آنکھیں کالی تو ہیں پر ذرا کھلی کھلی ہیں، بہرحال ناک نقشہ برا نہیں۔ تیرے ناک نقشے کی طرح ہے کیا؟ علی احمد نے مسکرا کر پوچھا۔ چل دفع ہو منہ کالا۔ کیوں چاچی، میں کیا بات کہتا ہوں؟ چاچی ہنسے جا رہی تھی۔ کھانے سے فارغ ہو کر ایلی پھر دلہن کے کمرے میں جا داخل ہوا اور چوری چوری اسے دیکھنے لگا۔ سفید جسم سے چارپائی بھری ہوئی تھی، اسے سفید رنگ بہت پیارا لگتا تھا اور انجانے میں وہ بھرے جسم کو دیکھ کر بہت خوش ہوا کرتا تھا۔ عورتیں ایک ایک کر کے چلی گئیں، پھر وہ دلہن کے پاس جا بیٹھا۔ دفتن دوپٹے میں حرکت ہوئی اور ایک بڑا سا سفید منہ ننگا ہو گیا اور وہ چوری چوری اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ہائے! اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کی امیدوں کے عالیشان محل کو پاؤں کی ٹھوکر سے چور چور کر دیا ہو۔ دلہن کی آنکھوں میں فرق تھا اور اس کا چہرہ خالی ورق کی طرح سراسر کوڑا تھا۔ ایلی نے محسوس کیا جیسے اسے دھوکہ دیا گیا ہو، جیسے اس کی توقعات کو ٹھکرایا گیا ہو۔ اسے جان بوجھ کر غلط فہمی میں مبتلا رکھنے سے علی احمد کا کوئی خاص مقصد ہوگا۔ غصے سے اس کی کنپٹیاں بجنے لگتیں اور وہ بھاگا، دور دور، دلہن سے دور، اس جیتے جاگتے دھوکے سے دور۔ باہر صحن میں پہنچ کر اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ کئی دن تو اس صدمے کی وجہ سے وہ سخت اداس رہا، پھر اس نے اپنے آپ کو محلے کی زندگی میں کھو دیا تاکہ گھر کے واقعات کو دل سے بھلا کر اپنی خوشی کو محفوظ کر سکے۔ نماز کمیٹی۔ اس زمانے میں علی پور میں خلافت تحریک کے تحت نماز کمیٹیوں کا دورہ تھا۔ مسلمانوں میں اسلام کے متعلق بڑا جوش تھا۔ ہر محلے میں نماز کمیٹیاں قائم ہو رہی تھیں۔ نوجوان لڑکے الگ صبح منہ اندھیرے جاگ پڑتے اور سردی میں ٹھٹھرتے ہوئے ایک دوسرے کو جگاتے۔ پھر صفحہ نمبر 108، جلوس کی شکل میں شہر کا چکر لگاتے، محلے محلے پھرتے اور گا گا کر لوگوں کو جگاتے، نماز پڑھنے کی تلقین کرتے۔ لڑکوں کو نماز پڑھنے سے اس قدر دلچسپی نہ تھی، البتہ اکٹھے ہو کر گاتے ہوئے جگہ جگہ جانا، مجاہدانہ انداز سے گھومنا اور مجاہدانہ شان سے للکار للکار کر گانا، یا غازی مصطفیٰ پاشا کمال کی شان میں قصیدے پڑھنا اور امان اللہ خان کے گن گانا اور علی برادران کو سراہنا۔ ایلی کو یہ شغل بہت پسند آیا، کیوں نہ پسند آتا؟ محلے کے جوان اس بات میں شان امتیاز سمجھتے تھے۔ جب وہ باہر نکلتے تو ان کا انداز عجیب ہوتا، جیسے ہیرو ہوں، جیسے مصطفیٰ پاشا کا گیت گانے والے خود مصطفیٰ کمال ہوں، جنہوں نے زمانے کی نگاہوں سے بچنے کے لیے بھیس بدل رکھا ہو۔ اس شغل میں سبھی شریک ہوتے تھے، رفیق، اعظم، غلام علی، ضیاء اور صفدر، لیکن صفدر اور غلام علی کی حیثیت صرف منتظمان کی سی تھی۔ وہ صبح جاگتے، لالٹینوں کا انتظام کرتے، انہیں جلاتے، پھر نعتوں کی کاپیاں نکال کر گیتوں کی دھنیں قائم کرتے اور بالآخر چھوٹے لڑکوں کو گانے کا کام سونپ کر خود سگریٹ سلگا کر جلوس کے ساتھ چل پڑتے۔ بڑے لڑکوں میں صرف اعظم تھا جو انتظامات کرنے کے علاوہ گانے میں بھی پیش ہوتا تھا۔ ایلی اعظم کو دیکھ کر فخر سے پھولے نہ سماتا۔ اس کالے گانے کا انداز، گردن اٹھا کر چلنے کی عادت اور گاتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے کا انداز ایلی کو بے حد جاذب معلوم ہوتے تھے۔ اس کے گلے میں یا کندھوں پر ایک شان بے نیازی سے رومال پڑا ہوتا تھا، جس پر کمبل بڑی شان سے لٹکتا، اور پھر گاتے ہوئے اس کی گردن کا زاویہ کس قدر خوبصورت معلوم ہوتا تھا۔ ایلی کا جی چاہتا کہ وہ بھی اعظم کی طرح بے نیازی سے چلے اور شان استغنا سے گائے اور اس کا کمبل بھی ویسے ہی لٹکے، لیکن سردی کی وجہ سے وہ کمبل میں ٹھٹھرتا ہوا چلتا اور گاتے ہوئے اس کی گردن پھول جاتی اور آواز چیختی اور کنپٹیاں درد کرنے لگتیں۔ ایلی کی آواز تو بہت بلند تھی، لیکن اس کے گانے میں مٹھاس نہ تھی۔ عام طور پر وہ آواز بہت اونچی نکالتا اور ابتدا ہی میں ایسی سر قائم کر لیتا جسے نبھانا مشکل ہو جاتا، پھر وہ سب اصرار کر کے اسے گانے والوں کے گروپ کا سردار بنا دیتے۔ یہ بہت بڑا امتیاز تھا، اسی امتیاز کی وجہ سے وہ بہت سویرے جاگ اٹھتا اور باہر نکل جاتا کہ نماز کمیٹی کے لیے لیٹ نہ ہو جائے۔ علی پور میں جب وہ جلوس کی صورت میں چلتے تو بند کھڑکیاں کھل جاتی، چھتوں سے خمار آلود چہرے جھانکتے، منڈیروں سے انگڑائی لیتے ہوئے بازو دکھائی دیتے۔ بڑے لڑکے سگریٹ کا صفحہ نمبر 109 کش لے کر کھڑکیوں، منڈیروں اور
شقوں کی طرف دیکھ دیکھ کر مسکراتے اور ساتھ ہی ٹولی کو ہدایات دیتے رہتے۔ دریچوں سے مہین آوازیں سنائی دیتی، آ کر دیکھو تو نماز کمیٹی والے ہیں، دیکھ تو۔ مسجد کے زیر سایہ دوپہر کے وقت وہ ارجمن کے یہاں چلا جاتا اور وہ دونوں اینکر اینڈی ماں باؤں کے تمام سامان سے لیس ہو کر کنویں کے قریب جا کھڑے ہوتے اور باہر آتی جاتی لڑکی پر اینکر اینڈی چلاتے۔ ارجمن ریشمی رومال لہراتا، اس کے ہونٹ بانسری پر رکھے ہوتے، لیکن بانسری بجانے کی بجائے وہ کچھ اور ہی ظاہر کرتے اور وہ دبی زبان سے کہتا، اف، غضب ہے، قیامت ہے، اب لڑک پن چھوڑ دے ظالم، شباب آنے کو ہے۔ ان دونوں کو وہاں کھڑا دیکھ کر کنویں کے پاس والے مکان سے برتن بجنے کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی، پھر کوئی قہقہہ مار کر ہنستی اور بآواز بلند کسی کو پکارتی، عائشہ آئے گی بھی یا نہیں، ہی 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 ہی۔ اس کے قہقہے سن کر ایلی کو علی احمد کا کمرہ یاد آ جاتا اور وہ سوچنے لگتا، کیا ہر مکان میں علی احمد کا کمرہ ہوتا ہے؟ کیا ہر بند دروازے کے پیچھے ٹین کے سپاہی چھپے ہوتے ہیں؟ پھر دفتن ٹاٹ کا پردہ ہلتا اور ایک بھرے جسم کی لڑکی سامنے آ کھڑی ہوتی۔ ارجمند کا رومال ہلتا، بانسری منتیں کرتی، آنکھیں چمک چمک کر دیکھتی، بازو بغل گیر ہونے کے اشارے کرتے۔ اس وقت ایلی کے ماتھے پر پسینہ آ جاتا، آنکھیں جھک جاتی، دل دھک دھک کرنے لگتا۔ کوئی آ نکلتا تو وہ اس انداز سے ادھر ادھر دیکھنے لگتا جیسے کسی اور کام میں مصروف ہو، جیسے اسے ارجمند سے کوئی تعلق نہ ہو، جیسے وہ راہ چلتے چلتے رک گیا ہو اور ٹاٹ کے پردے سے مسکراتی ہوئی نوجوان لڑکی کی موجودگی کا اسے قطعی علم نہ ہو، جیسے وہ اینکر اینڈی ماں باؤں کے عمل سے قطعی نا واقف ہو۔ ادھر ارجمند کا ریشمی رومال اس کی گردن پر آ گرتا، بانسری کا زاویہ بدل اور وہ یوں آسمان کی طرف دیکھنے لگتا جیسے اللہ سے لو لگا کر اس کی حمد و ثنا میں کوئی دھن بجا رہا ہو۔ اس کے باوجود آتے جاتے شکوک بھری نگاہوں سے انہیں دیکھتے اور پھر مسکرا کر آگے نکل صفحہ نمبر 110 جاتے۔ ان کے جانے کے بعد ٹاٹ کے پردے کی اوٹ سے چھپی ہوئی لڑکی کا بازو یا آنکھ پھر سے باہر نکل آتی اور ارجمند کا رومال پھر سے لہرانے لگتا۔ ایلی کا دل پھر سے دھڑکنے لگتا اور اس کی پیشانی پھر سے پسینے سے بھیگ جاتی۔ اس خطرناک کھیل میں وہ زیادہ دیر مشغول نہ رہ سکتے تھے، اس لیے کہ آتے جاتے لوگ انہیں وہاں اس طور کھڑے دیکھ کر گھورتے تھے۔ شاید خطرناک ہونے ہی کی وجہ سے یہ کھیل ان کے لیے بہت دلچسپ تھا، حالانکہ ایلی کو کبھی اتنی مہلت نہ ملی تھی کہ وہ ٹاٹ سے جھانکتے ہوئے چہرے کو نظر بھر کر دیکھ سکے۔ وہ صرف یہی جانتا تھا کہ وہ بڑا سا چہرہ سفید سفید ہے اور وہ باہیں مخملی گوشت سے لبالب بھری ہیں اور وہ آنکھیں بہت کالی اور شوخ ہیں۔ پھر وہ دونوں کنویں کو چھوڑ کر پرانی حویلی کے میدان میں آ کھڑے ہوتے۔ اس میدان میں کسی زمانے میں ایک حویلی تھی جو اب منہدم ہو چکی تھی۔ مشرق کی طرف چند ایک پختہ مکانات تھے، شمال کی سمت میں ایک گلی نکل گئی تھی جس میں دور تک کچے مکانات بنے ہوئے تھے۔ یہ گلی آصفی محلے سے تعلق نہ رکھتی تھی، کہا جاتا تھا کہ پرانے زمانے میں آصفیوں کا کام کاج کرنے والے کمی یہ گلی انہی کی تھی، اگرچہ اب ان کی مجلسی حیثیت آصفیوں سے کسی صورت کم نہ تھی۔ پرانی حویلی کے میدان کے پرے مشرق میں شیخوں کے چند ایک مکانات تھے۔ کنویں کے پاس ایک مکان میں سید آ کر آباد ہو گئے تھے اور اس کے قریب چند کشمیری یہاں بسے تھے۔ اب آصفی محلہ صرف مغربی حصے تک محدود تھا۔ وہ پختہ وسیع میدان جسے منڈی کہتے تھے اس کا مرکزی حصہ تھا۔ آصفی لڑکے عام طور پر اس مرکزی حصے میں کھیلنے سے گھبرایا کرتے تھے، کیونکہ وہاں کھیلنے سے انہیں محلے کی عورتوں کی نگاہوں تلے رہنا پڑتا تھا اور وہ بات بات پر اعتراض کرتیں، اے نالی کا کندا اچھالتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ سارا دن ناپاک چھینٹے اڑاتے رہتے ہو، چھوڑو اس گندے کھیل کو۔ گلی میں کھیلنے پر وہ چلاتی، کسی کا سر پھوڑ کر اطمینان کا سانس لوگے تم؟ یہ کیا شریفوں کا کھیل ہے؟ منڈی میں اینکرینڈی ماں باؤں کا کھیل تو بالکل بیکار تھا، وہاں تو ریشمی رومال تک لہرایا نہ جا سکتا تھا۔ بانسری بجانا تو الگ چیز تھی، اگر وہاں ریشمی رومال لہرایا بھی جا سکتا تو بھی اس کا کوئی فائدہ نہ ہوتا، کیونکہ منڈی کے گرد رہنے والی لڑکیاں کھڑکیوں میں نہیں آ سکتی تھیں، یا تو ان میں اس قدر جرت نہ تھی اور یا شاید حس ہی نہ ہو۔ وہ صفحہ نمبر 111 دبے پاؤں چلتیں جیسے پاؤں کی آہٹ ان کی دشمن ہو، نیچی نگاہوں سے دیکھتیں، بند ہونٹوں سے مسکراتیں اور یوں آہستہ بولتیں جیسے وہ لڑکیاں نہیں بلکہ چلتے پھرتے سائے ہوں، اور پھر منڈی میں ہر آہٹ پر بوڑھیوں کے کان کھڑے ہو جاتے۔ کون ہے؟ اے شریفوں کے بیٹے بھی اب بانسریاں بجانے لگے، میراثی بن گئے، کیا توبہ ہے، کیا زمانہ آیا ہے۔ ریشمی رومال لہراتے ہوئے شرم نہیں آتی کیا؟ چاروں طرف سے بوڑھیاں کھڑکیوں میں آ جمع ہوتی۔ یہ ذرا دیکھنا ماں برکتیں، چاچی حاجاں ذرا آؤ تو۔ سارے محلے میں اینکرینڈی ماں باؤں کے لیے صرف 2 مناسب مقامات تھے، ایک تو کنویں کے پاس مسجد کے قریب جہاں بڑی ڈیوڑی تھی، اور دوسرے پرانی حویلی کے میدان میں بڑی لالٹین کے نیچے۔ کپ اور کیپ۔ جب وہ دونوں لالٹین کے نیچے کھڑے ہوتے اور ارجمند بانسری کے سروں کو چھیڑتا تو دفتن عصمت اللہ کے مکان کی کھڑکی کی چک کو حرکت ہوتی، جسے دیکھ کر ارجمند زیر لب کہتا، وہ مارا، دیکھا جادو، وہ جو سر چڑھ کر بولے۔ پھر وہ چک کی طرف دیکھ کر آنکھیں چمکاتا اور ایلی سے مخاطب ہو کر کہتا، دیکھا
ادھر بین بجی، ادھر سانپ ناچنے لگا۔ اسے کہتے ہیں اینکر اینڈی ماباؤں۔ ارجمن کی باتیں سن کر ایلی فخر محسوس کرتا، کیونکہ ارجمن کی فتح اس کی اپنی فتح تھی، لیکن اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ سانپ کون ہے، کہاں ہے اور اس کے ناچنے کا مطلب کیا ہے۔ چیخ کی طرف تو وہ بھی دیکھتا تھا، مگر اتنی دور سے چیخ کے پیچھے سے کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ پھر وہ دوسری جانب دیکھنے لگتا، شاید سانپ ادھر ناچ رہا ہو۔ اسے یوں کھوئے ہوئے دیکھ کر ارجمن چلاتا، نہیں یار، کیپ سمجھے، کیپ کھڑکی میں آ بیٹھی ہے۔ وہ ہلی چیخ، وہ اب دیکھا، اف یار کس غضب کی چیز ہے، بس سمجھ لو بالکل تیار ہے، ذرا سی کسر ہے ایک آنچ کی۔ اگر ہماری ڈسپینسری یہاں علی پور میں ہوتی اور کیپ کسی روز دوا لینے آ نکلتی تو سب ٹھیک ہو جاتا، معاملہ صاف ہو جاتا، لیکن اب یہاں ڈسپینسری جو نہیں، کیا کیا جائے؟ صفحہ نمبر 112۔ ایلی محسوس کرتا کہ اینکر اینڈی ماباؤں میں ایک ڈسپینسری کا ہونا اشد ضروری ہوتا ہے، لیکن سوچنے پر اس کی سمجھ میں نہ آتا کہ ڈسپینسری اس سلسلے میں کیا مدد کر سکتی ہے۔ ڈسپینسریاں تو علی پور میں بھی تھیں، جہاں لمبی میزیں بچھی ہوئی تھیں، میزوں پر روئی کے پھاہے پڑے ہوتے اور کمپاؤنڈر قینچی لیے کھڑا رہتا۔ پھر بڑی بڑی بوتلیں اور وہ عجیب سی بو جسے سونگھنے سے انسان خواہ مخواہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ وہ بیمار ہے، اور وہ ڈاکٹر جس کے ماتھے پر شکنیں پڑی رہتیں، ہاتھوں میں ربڑ کی ٹوٹیاں لگتیں، جو نہایت خشک آواز میں باتیں کرتا تھا اور مریضوں کی بات یوں بے پرواہی سے سنتا تھا جیسے سن ہی نہ رہا ہو۔ ایسی جگہ کے ہونے سے بھلا کیا فائدہ ہو سکتا تھا، اور فائدے سے ارجمن کا مطلب کیا تھا؟ کیپ، ارجمن کی آواز سن کر ایلی پھر چونکتا اور کھڑکی کی طرف دیکھتا۔ کھڑکی میں ایک زرد رو لڑکی کا چہرہ دیکھ کر اس کا دل دھڑکنے لگتا اور وہ نگاہیں پھیر لیتا۔ پھر ارجمن کا رومال ہلتا اور اس کے بالوں اور گالوں سے مس کرتا ہوا چھاتی پر آ گرتا، اور ارجمن اسے یوں گلے لگا لیتا جیسے کوئی جاندار چیز ہو۔ یہ دیکھ کر کیپ مسکراتی اور لوچدار آواز سے پڑوسن کو بلاتی، سکینہ، سکینہ۔ وہ دونوں اسے کیپ کہا کرتے تھے۔ یہ نام ارجمن نے تجویز کیا تھا تاکہ سننے والوں کو معلوم نہ ہو کہ وہ کس کے متعلق باتیں کر رہے ہیں۔ ایلی جب چوگان میں لڑکوں کے ساتھ کھڑا ہوتا تو ارجمن اس کے پاس آ کر بہانے سے اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیتا، جس سے ایلی کو معلوم ہو جاتا کہ کیپ کے متعلق کوئی بات ہے، یا کیپ کھڑکی میں کھڑی ہے، یا وہ چوگان کی طرف آ رہی ہے، یا اس کے اسکول سے آنے کا وقت ہو چکا ہے۔ اگر کسی خاص مصروفیت کی وجہ سے ایلی ارجمن کا اشارہ نہ سمجھتا تو ارجمن ٹوپی کے متعلق کوئی بات کر دیتا، ایلی ہم نے ایک کیپ خریدی ہے، آؤ دکھائیں، غضب کی چیز ہے، ایسا خوبصورت رنگ ہے کہ تمہیں کیا بتائیں، واہ واہ دیکھو اور پھڑک جاؤ۔ اس پر ایلی کی سمجھ میں آ جاتا کہ کوئی بات ہے، اور پھر ایلی کسی بہانے کھیل چھوڑ کر ارجمن کے ساتھ چل پڑتا اور وہ دونوں پرانی حویلی کے میدان میں جا کھڑے ہوتے، اور کیپ کھڑکی میں آ کر سکینہ کو آوازیں دیتی اور بآواز بلند ہنستی یا انگریزی پڑھتی، یا ویسے ہی کھڑکی میں کھڑی ہو کر سکینہ سے باتیں کرنے لگتی۔ کل چھٹی ہے نا، پرسوں سے اسکول کا وقت بدل جائے گا، پرسوں سے 9 بجے لگے گا۔ صفحہ نمبر 113۔ اسکول اور 2:30 بجے ختم ہوگا۔ اس پر ارجمن چلاتا، نوٹڈ نوٹڈ، اور پھر زیر لب گنگناتا، ڈارلنگ ماں بدولت 3 بجے ڈیوڑی پر ڈیوٹی دیا کریں گے تاکہ حضور کا باقاعدہ استقبال کیا جائے جو حضور کے شایان شان ہو۔ اتنے میں کیپ کے گھر سے ایک چھوٹی سی لڑکی مسکراتی ہوئی نکل آتی۔ ارجمن چلاتا، کپ کپ، مد بھری پیالی۔ وہ خواہ شرماتی اور مسکراتی اور ان کے پاس سے گزر جاتی۔ مد بھری پیالی، ارجمن بآواز بلند کہتا، چند سال کے بعد کیا غضب ہوگا، کیا قیامت ٹوٹے گی، کیا فتنہ بیدار ہوگا، اف پیالی پیالہ بن جائے گی، پتی پھول بن جائے گی، پتی پھول بن جائے گی، کلی کھل کر چمن ہو جائے گی۔ کیا سمجھے ایلی؟ ایلی حیرت سے ارجمن کی طرف دیکھتا۔ ارجمن کی باتیں کس قدر دل فریب تھیں، اسے کیسے اچھے فقرے یاد تھے، اور وہ اردو کس بے تکلفی سے بولتا تھا۔ کاش ایلی سوچتا میں بھی پانی پت جاتا اور وہاں سے خوبصورت زبان سیکھ آتا، اور پھر میں بھی ایسے جملے بول سکتا، لیکن ایلی تو سیدھی سادی بات کرتے ہوئے بھی جھینپ جاتا تھا پاگلوں کی طرح۔ وہ کپ کی طرف دیکھ تو سکتا تھا لیکن بات نہ کر سکتا تھا، اور وہ پیالی تھی بھی تو بہت خوبصورت، کس قدر سفید رنگ تھا اور اس پر سرخی جھلکتی تھی۔ ایلی اسے دیکھ کر دم بخود رہ جایا کرتا تھا، اور مگر وہ پیالی بہت ہی چھوٹی تھی، اور اس کی سیاہ اور شفاف آنکھیں خوبصورت ہونے کے باوجود ان نگاہوں سے خالی تھیں جو بڑی لڑکیوں کی آنکھوں سے چھلکتی تھیں۔ نہ جانے ان میں کس چیز کی کمی تھی۔ کپ میں مد تو بھری تھی اور وہ چھلکتی بھی تھی، مگر وہ مد اس مد سے کس قدر مختلف تھی جو کیپ سے چھلکا کرتی تھی۔ حالانکہ کیپ رعنائی اور حسن میں کپ کے مقابلے میں ہیچ تھی۔ جب کپ لجائی ہوئی ان کے پاس سے گزرتی تو ارجمن ہنس کے کہتا، جانے من، کیا 2 سال کے بعد بھی ہمیں یاد رکھو گی، بھلا نہ دینا خاکسار کو۔ کپ کھلکھلا کر ہنس پڑتی اور ایلی کا دل گویا کھل کر پھول بن جاتا۔ ارجمن کہتا، چلو بھائی اب کوری ڈکوری کی باری ہے، دعا کرو سائز بڑا نہ ہو۔ پھر وہ ارجمن کے گھر بند کھڑکیوں کی درزوں سے جھانکتے رہتے، لیکن عام طور پر ان کا شوق پورا نہ ہوتا اور سامنے کا دالان ویران رہتا۔
اگر کبھی کوئی عورت غسل کرنے آتی بھی تو ایلی کی آنکھیں آپ کی صفحہ نمبر 114 آپ بند ہو جاتی اور وہ محسوس کرتا جیسے وہ جرم کر رہا ہو، لیکن اس وقت اس کا دل دھڑکتا نہیں، نسیں تھرکتی اور سانس مشکل سے آتا۔ یہ کیفیت تکلیف دہ ہونے کے ساتھ ساتھ پرلذت بھی تھی۔ ایلی کی تمام تر دلچسپی اس کیفیت سے وابستہ تھی، اس منظر سے نہیں۔ وہ منظر صرف اس لیے ضروری تھا کہ اس کی موجودگی سے ایلی کو یہ کیفیت حاصل ہوتی تھی۔ نساء نذیرہ۔ ہکوری ڈکوری سے فارغ ہو کر ایلی جمیل کے یہاں چلا جاتا اور وہ دونوں مل کر روپے گنتے جو جمیل نے ماں کی صندوقچی سے چرائے ہوتے، 1 2 3 4۔ پھر وہ مل کر منصوبے بناتے وقت سامنے چوبارے میں ایک لڑکی آ جاتی۔ انہیں دیکھ کر لڑکی کو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ وہ اٹھ بیٹھتی، 4 قدم چلتی، پھر لوٹ آتی، پھر کھڑکی میں کھڑی ہو کر انگڑائیاں لیتی، پھر سرہانہ اٹھا کر اسے سینے سے لگاتی، گود میں بٹھاتی، پھر وہ ناچنا شروع کر دیتی۔ ناچ ختم ہونے پر وہ پھر سے انگڑائیاں لینا شروع کر دیتی۔ اثر نو کھڑکی میں آ جاتی، دوپٹہ اتار کر پھینک دیتی، بالوں کو لپیٹ لیتی، پھر انہیں کھول دیتی، پھر دوپٹہ اوڑھ لیتی اور اثر نو ناچنے لگتی۔ ایلی نے کئی مرتبہ اسے دیکھا تھا، لیکن اس نے جمیل سے بات نہ کی تھی، نہ ہی اسے خیال آیا تھا کہ وہاں اینکر اینڈی ماں باؤں کا کھیل کھیلا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے نزدیک وہ کھیل تو ارجمن کی موجودگی کا محتاج تھا۔ جمیل کو ایسی باتوں سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ فی الحال وہ تو ماں کی گٹری میں سے روپے چرانے اور دوستوں کو پیڑے کھلانے کے دلچسپ مشغلے میں کھویا ہوا تھا، لیکن ایک روز جمیل نے اس سیماب صفت لڑکی کو دیکھ لیا اور دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ یہ نیا کھیل اسے بہت پسند آیا اور وہ دونوں شدت سے اس جوان لڑکی کی طرف دیکھنے لگے جو دور اپنے چوبارے میں نہ جانے کیا کھیل کھیل رہی تھی، کیسا ناچ رہی تھی۔ پھر ان کا یہ معمول بن گیا اور ایلی کے لیے جمیل کے چوبارے میں اینکر اینڈی ماں باؤں کا ایک نیا باب کھل گیا۔ اینکر اینڈی کے اس باب میں ایک عجیب و غریب خصوصیت تھی، نہ تو اس میں ریشمی رومال ہلانا پڑتا تھا اور نہ بانسری بجانے کی ضرورت تھی، نہ پریم پتروں کی کتاب کھولنی پڑتی تھی، بس وہ صرف کھڑکی کھول کر اس میں بیٹھ جاتے، باقی سب کچھ وہ لڑکی خود کیا کرتی تھی۔ جب ایلی اکتا جاتا تو وہ گھر چلا آتا۔ صفحہ نمبر 115۔ جب وہ گھر کی سیڑھیوں کے قریب پہنچتا تو نذیرہ اسے دیکھ کر کسی بہانے اپنا کام چھوڑ کر ان کی ڈیوڑی میں آ جاتی۔ کہاں سے آئے ہو؟ وہ اس کے قریب آ کر مسکراتے ہوئے پوچھتی اور اس قدر قریب آ جاتی کہ اس کے جسم کی بو ایلی کی ناک پر یورش کر دیتی اور نذیرہ کا سانس اس کے منہ سے ٹکراتا ہوا محسوس ہوتا اور نذیرہ ٹکٹکی باندھ کر اس کی طرف دیکھتی اور اس کی باہیں ایلی کی طرف بڑھتی اور گھبرا کر ایلی پیچھے ہٹ جاتا۔ کہاں سے آئے ہو؟ وہ اس کی طرف بڑھنے لگتی۔ یہیں ذرا باہر گیا تھا۔ وہ کنی کترا کر سیڑھیوں کی طرف بڑھتا اور پھر بھاگ کر اوپر چڑھ جاتا۔ اسے یوں اوپر چڑھتے ہوئے دیکھ کر دادی اماں پوچھتی، کیا ہے تمہیں ایلی، یوں بھاگ کر کیوں چڑھتے ہو سیڑھیاں جیسے کوئی پیچھا کر رہا ہو؟ ایلی ڈر کر پیچھے دیکھتا، کہیں وہ پیچھے تو نہیں آ رہی۔ کیا ہے ان سیڑھیوں میں؟ وہ پھر پوچھتی۔ کچھ نہیں دادی اماں، کچھ نہیں۔ نذیرہ کو دیکھ کر اسے کبھی خیال نہ آیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ اینکر اینڈی ماں باؤں کا کھیل کھیل سکتا ہے اور ڈسپینسری کے بغیر ہی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ نہ اسے ریشمی رومال کی ضرورت ہے اور نہ شعروں کی کتاب کی، لیکن اس کے ذہن میں کامیابی کی نہ تو آرزو تھی اور نہ یہ شعور تھا کہ کامیابی کا مطلب کیا ہے۔ اسے وہ لڑکیاں بے حد پیاری لگتی تھیں جو دور کسی کھڑکی سے جھانکتیں اور مسکراہٹ بھری نگاہ چھلکا کر کھڑکی بند کر لیتیں۔ اسے وہ لڑکیاں پسند تھیں جن کے چہروں پر اداسی چھائی ہوتی، ایسی لڑکیاں جن کی صورت روئی روئی ہوتی، جو ہائے اللہ کہہ کر بھاگ جاتیں، وہ نہیں جو آگے بڑھ کر اسے گھیر لیتیں اور پوچھتیں کہاں سے آئے ہو۔ مکلاوا۔ ایک دن جب وہ حسب معمول نذیرہ سے خوف زدہ ہو کر سیڑھیاں چڑھ رہا تھا تو ابا نے اسے آواز دی، ایلی۔ وہ گھبرا گیا، نہ جانے ابا نے کیوں بلایا تھا، کہیں وہ سیڑھیوں کی بات سے واقف تو نہ تھے۔ ایلی ڈرتے ڈرتے قریب گیا۔ آج تم شمیم کے ساتھ شام کوٹ جا رہے ہو، سمجھتے جاؤ، تیاری صفحہ نمبر 116 کر لو، علی احمد نے کہا۔ خوشی سے ایلی کی باتیں کھل گئیں۔ وہ ایک نئی جگہ جائے گا، شام کوٹ۔ شام کوٹ کے نام سے وہ اچھی طرح واقف تھا چونکہ صفیہ شام کوٹ کی رہنے والی تھی، اگرچہ اسے وہاں جانے کا کبھی موقع نہ ملا تھا۔ اسی روز وہ شام کوٹ کو روانہ ہو گیا۔ شام کوٹ کے نئے محلے میں اپنی نئی ماں کا گھر دیکھ کر اسے بے حد مایوسی ہوئی۔ ایک ڈیوڑی کے پیچھے ایک چھوٹا سا تنگ و تاریک صحن تھا جس کے پیچھے 2 کوٹریاں تھیں۔ ڈیوڑی میں ایک بوڑھی عورت چادر باندھے بیٹھی تھی۔ چادر میں وہ کس قدر بھدی لگ رہی تھی۔ اس کا بیٹھنے کا انداز بھی تو عجیب تھا، جیسے وہ عورت ہی نہ ہو بلکہ کوئی بے حس گنوار مرد بیٹھا ہو۔ ایلی کو دیکھ کر وہ اٹھ بیٹھی، خیر سے، بسم اللہ، اور وہ اس کے منہ پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ بیٹھ جا، سنا علی احمد کا کیا حال ہے؟ آپ کیوں نہیں آیا؟ وہ بہت بننے لگا ہے۔ اب پہلے تو یہ بات نہ تھی۔ 2 سال میری منتیں کرتا رہا، میری دہلیز پر بیٹھا رہا۔ میری بیٹی کشمیر میں پلی ہے، ہاں بڑی نازک ہے وہ، اسے کوئی دکھ نہ ہو، ورنہ وہ مجھے اچھی طرح جانتا ہے، میں نے بھی ساری عمر سرکاری نوکری کی ہے، عمر بھر استانی کا کام کیا ہے۔ تم آئے ہی تھے نا ہمارے اسکول میں، یاد ہے نا تمہیں؟ دفتن ایلی کو یاد آیا، یہ تو وہی استانی تھی جو اس روز پردے کے پیچھے کھڑی علی احمد سے باتیں کر رہی تھی۔ ایلی نے گھن سی محسوس کی۔ کیا سبھی استانیاں اس قسم کی ہوتی ہیں؟
کیا ان میں ذرا بھی جھجک نہیں ہوتی؟ کیا وہ مردوں کی طرح چادریں باندھتی ہیں؟ لڑکے ذرا حقہ تو بھرنا، استانی نے کسی کو آواز دی اور پھر اپنی تقریر جاری کر دی۔ میں نے پورے 15 سال ملازمت کی ہے، اللہ نہ کرے کوئی ضرورت نہ تھی نوکری کرنے کا، بس شوق تھا، پڑھانے کا شوق۔ اس کے لہجے سے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اس نے محکمہ تعلیم کے بجائے پولیس کی نوکری کی ہو۔ علی احمد کی بات کرتے ہوئے اس کے انداز سے معلوم ہوتا تھا جیسے وہ اس سے کما حقہ واقف ہو، جیسے علی احمد کے متعلق بات کرتے ہوئے اسے تکلفات کی ضرورت نہ ہو۔ اس کے باوجود، یا شاید اسی لیے، اس کی گفتگو میں نفرت کی جھلک تھی۔ بات بات پر وہ اپنے گھرانے کی عظمت کا ذکر چھیڑ دیتی، اپنی بڑائی جتاتی اور بالآخر اپنی بیٹی کی نزاکت طبع کی طرف اشارہ کر کے ایلی صفحہ نمبر 117 کو متنبع کرتی کہ اس کی بیٹی کو احتیاط سے گھر میں رکھیں۔ پھر اس نے اپنے بیٹے کو آواز دی، قاسم، اور ایک جوان لڑکا باہر آ گیا۔ یہ تیرا ماموں ہے، وہ بولی۔ ایلی نے ماموں کو سلام کیا، لیکن وہ حیران تھا کہ جس قدر استانی کا چہرہ اور انداز نسائیت سے خالی تھا، اس قدر قاسم کا مردانہ پن سے محروم تھا۔ دو ناگ۔ اس گھر میں سب سے زیادہ قابل قبول شخصیت اس کی نئی امی شمیم کی ہی تھی۔ شمیم میں نہ تو استانی کسی بے باکی تھی اور نہ قاسم کسی مجہولیت۔ البتہ ایلی کو ایک تکلیف ضرور تھی، جب بھی شمیم اس کے پاس آتی تو اس کی چادر سے 2 حنا مالیدہ ہاتھ نکل آتے، جن کی سفیدی کی وجہ سے حنائی سرخی اور بھی شوخ دکھائی دیتی، اور حنا کی سرخی کی وجہ سے ہاتھوں کی سفیدی اور بھی دودھیا۔ ان ہاتھوں کو دیکھ کر انجانے میں وہ محسوس کرتا جیسے کوئی جرم ہو، گناہ کر رہا ہو۔ شمیم محبت جتانے کے لیے اپنے حنا مالیدہ ہاتھ اس کی طرف بڑھاتی اور ایلی انہیں اپنی جانب بڑھتا ہوا دیکھ کر گھبرا کر سہم جاتا اور دور ہٹنے کی شدید کوشش کرتا، مگر بالآخر وہ 2 حنائی ناگ اسے اپنی لپیٹ میں لے لیتے۔ حنا کی بو سے اس کے ذہن میں ایک طوفان سا اٹھتا، گرد و پیش دھندلا جاتے اور پھر شرم سے اس کا سر جھک جاتا، وہ اپنی نگاہ میں ننگا ہو جاتا، ننگا اور شرمسار۔ اس طرح اس کی زندگی میں ہاتھوں کی اہمیت بڑھتی گئی، ماں کی اہمیت بڑھتی گئی، اور اس کے ذہن میں حنائی رنگ کا جنسی زندگی سے تعلق استوار ہوتا گیا۔ ان کے گھر میں جو عورت آتی تھی، اسے براہ راست یا باپ سے تعلق ہوتا تھا، اگر وہ ان کے بند کمرے میں جا پہنچتی تو بھی، اور اگر وہ اس کی زد سے بچنے کی کوشش کرتی تو بھی۔ بہر صورت ہر عورت جو اس مکان میں آتی تھی، اسے علی احمد سے تعلق ہوتا، اثباتی یا منفی تعلق۔ لیکن اس زمانے میں اسے اثبات نفی کا شعور نہ تھا۔ اس کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو جاتا کہ بند کمرے کے طلسم کو توڑ کر ٹین کے سپاہی کے چنگل میں پھنسی ہوئی عورت کو نجات دلائے۔ لیکن اس خیال کے ساتھ ہی خواہ چند ایک خیالی تصاویر اس کے ذہن میں اتر آتی اور وہ لاحول پڑھنے سے مخلصی نہ ہوتی۔ پھر وہ اس خیال کو بھولنے کی کوشش میں لگ جاتا، لیکن ٹین کے سپاہی سے مخلصی پانے والی حسین ماں جسے چھوڑ کر وہ بھاگ رہا ہوتا، اپنی گود سے حنائی ہاتھ صفحہ نمبر 118 نکال کر اشارے کرتی، ایلی، ایلی ٹھہرو، مجھے ساتھ لے جاؤ ایلی، اور حنائی ہاتھ اس کی طرف بڑھتے چلے آتے۔ شمیم کے حنائی ہاتھوں سے ڈر کر وہ قاسم کے پاس جا بیٹھتا، اگرچہ اسے قاسم قطعی طور پر پسند نہ تھا، پھر بھی اسے وہاں سکون و اطمینان تو میسر ہو جاتا تھا۔ نہ جانے قاسم میں کیا تھا، اس کے جسم پر بال نہ تھے اور یہ بات ایلی کو ناگوار تھی۔ اس کا صاف سنہرا جسم دیکھنے سے وہ کتراتا تھا، لیکن قاسم قمیص پہنے بغیر بیٹھا رہتا۔ اب وہ قاسم کو قمیص پہننے پر کیسے مجبور کر سکتا تھا؟ پھر اس کی ماں استانی بھی تو بدن کو ڈھانپنے کے متعلق محتاط نہ تھی۔ اس کے قمیص کے بٹن اکثر کھلے رہتے تھے، جس میں لٹا ہوا پائمال جسم کسی بند کمرے اور ٹین کے سپاہی کی غمازی کرتا تھا۔ بڑھیا کے جسم کی طرف دیکھ کر اسے کراہیت محسوس ہوتی، اس کے حنا مالیدہ ہاتھوں کو دیکھ کر اسے غصہ آتا۔ اسے حنا سے ہاتھ رنگنے کا کیا حق تھا؟ اسے ان بوتلوں کو لٹکانے کا کیا حق تھا؟ شدید نفرت سے گھبرا کر وہ اندر کمرے میں جا گھستا، جہاں وہ لڑکی شاد چپ چاپ بیٹھی کام میں مشغول ہوتی۔ شاد، عجیب نام تھا اس کا، لیکن اس کا رنگ زرد کیوں رہتا تھا؟ حالانکہ چلنے پھرنے اور کام کرنے میں وہ بے انتہا تیز تھی۔ کس پھرتی سے کام کرتی تھی وہ! سارے گھر میں صرف شاد ہی ایسی لڑکی تھی جسے دیکھ کر اسے گھبراہٹ نہ ہوتی تھی۔ اس کی کئی ایک وجوہات تھیں، ایک تو وہ پتلے دبلے جسم کی لڑکی تھی، دوسرے اس کا رنگ سفید نہ تھا، اور تیسرے اس کے ہاتھ حنا مالیدہ نہ تھے۔ حنا مالیدہ ہاتھ اس کے لیے صرف اس صورت میں پریشان کن ہوا کرتے تھے جب ان کا رنگ گورا ہو اور دیکھنے میں وہ گدگدے محسوس ہوں۔ چند دن شام کوٹ رہنے کے بعد وہ مکلاوا لے کر واپس علی پور پہنچ گیا، اور چند ہی دنوں کے بعد علی احمد اپنے حنائی ناگ لے کر واپس نوکری پر چلے گئے اور ایلی علی پور میں اکیلا رہ گیا۔ اس بات پر اسے بے حد مسرت ہوئی۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ آزاد ہے، اسے علی احمد نے بند کمرے، ٹین کے سپاہی اور حنائی ناگوں سے نجات مل گئی ہے، اور وہ مجرم نہیں ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ لیکن اس کے باوجود محلے میں کوئی نہ کوئی واقعہ ضرور ہو جاتا جس سے اس کے دل میں ان ہاتھوں کی یاد تازہ ہو جاتی، اس کے دل میں پھر لذت اور گناہ کا احساس ابھرتا۔ چوزے اور گدھ۔ حنائی ہاتھوں کے سحر سے بچنے کے لیے وہ گھر سے باہر نکلتا اور گھومتا پھرتا۔ ارجمند، جمیل یا صفحہ نمبر 119
سعیدہ کے گھر پہنچ جاتا۔ سعیدہ علی کی خالازاد بہن تھی۔ حسن دین کی بیوی ہونے کے باوجود وہ حسن دین سے کس قدر مختلف تھی۔ حسن دین محکمہ ڈاک میں ملازم تھے اور اکثر علی پور سے باہر رہا کرتے تھے، لیکن اگر علی پور میں ہوتے تو بھی ایسے محسوس ہوتا جیسے وہ باہر ہوں۔ ان کی موجودگی اور غیر موجودگی میں چنداں فرق نہ تھا۔ اول تو وہ بات کرنے کے قائل ہی نہ تھے، اور کرنے کی کوشش بھی کرتے تو وہ مکمل نہ ہو سکتی بلکہ ادھوری رہ جاتی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی وہ ایک نظر سعیدہ کی طرف ڈالتے اور پھر مسکرا دیتے۔ یہی ان کی سب سے بڑی بات ہوتی جسے صرف سعیدہ سمجھتی تھی۔ اس مسکراہٹ میں ان کا احساس کمتری، ادھوری کوشش اور سعیدہ سے قلبی تعلق سبھی کچھ واضح ہو جاتا۔ پھر وہ اپنی حاضری کے باوجود گویا مکان سے ناپید ہو جاتے اور سعیدہ اس مسکراہٹ سے اخذ شدہ احساس برتری میں پھولے نہ سماتی۔ سعیدہ کے مکان میں ہر وقت بھیڑ لگی رہتی تھی، اسے بھیڑ رکھنے سے بہت دلچسپی تھی۔ وہ اپنی کھڑکی سے آتے جاتے کو آواز دیتی، رفیق کہاں جا رہا ہے تو؟ فرحت تو آج آئی نہیں ادھر۔ زبیدہ لو تم کہاں جا رہی ہو؟ بازی نہیں لگے گی کیا؟ آؤ نا ایلی، آج تو پارٹی کا بندوبست ہونا چاہیے۔ سعیدہ، زبیدہ اور آصفہ تینوں سگی بہنیں تھیں۔ زبیدہ رحم علی سے بیاہی جا چکی تھی اور آصفہ مولانا عبداللہ سے۔ ویسے تو تینوں بہنیں مزاج کی رنگین واقع ہوئی تھیں، مگر سعیدہ میں بہت زیادہ مجلسی عنصر تھا۔ اس کا گھر بھی محلے کے مرکزی مقام پر تھا۔ وہ ادھر ادھر سے لوگوں کو بلا کر اپنے گھر میں اکٹھا کر لیا کرتی اور پھر وہاں تاش کی بازی شروع ہو جاتی۔ چور سپاہی یا بھابھی دیور کا کھیل چلتا۔ چور سے باقاعدہ ایک اکنی بطور جرمانہ وصول کی جاتی اور پھر یہ اکنیاں اکٹھی کر کے کچھ منگایا جاتا یا پکایا جاتا اور بالآخر سب لوگ مل کر کھاتے پیتے۔ اس چغل کے دوران سعیدہ کا گھر قہقہوں سے گونجتا، ایک دوسرے سے مذاق کیے جاتے، فقرے کسے جاتے۔ ویسے سعیدہ کے گھر میں تو روز ہی ہنگامہ رہتا تھا، لیکن کبھی کبھار وہ خصوصی طور پر مولود شریف کا اہتمام کیا کرتی تھی۔ فرش پر سفید چادریں بچھائی جاتی، گلاب چھڑکا جاتا، کھانے کو الائچیاں اور پان مہیا کیے جاتے۔ شام کو عورتیں اکٹھی ہو کر نعتیں پڑھتیں اور مرد دور کسی جگہ صفحہ نمبر 120 بیٹھ کر سنتے یا قریب ہی کسی مقام پر چھپ کر دیکھتے۔ گانے کے علاوہ سعیدہ کو ناچنے کا بھی بے حد شوق تھا۔ اکثر وہ چند قریبی بہنوں اور بھائیوں کو بلا کر گانے کی محفل جما لیتی اور پھر سر پر تلے دار ٹوپی پہن کر ڈھولک کے ساتھ ناچتی اور اپنے حنائی ہاتھوں کو عجیب انداز سے لہراتی، اور ایلی محسوس کرتا جیسے وہ کوئی جادوگرنی ہو اور حنائی ہاتھ کوئی جیتا جاگتا طلسم ہو۔ اس وقت اس کی نگاہ میں گرد و پیش دھندلانے لگتے اور وہ چپکے سے وہاں اٹھ کر اپنے گھر دادی اماں کے پاس پناہ لینے کے لیے آ جاتا۔ دادی اماں اسے تھپک کر سلاتی، کچھ بھی تو نہیں ایلی، کچھ بھی نہیں، سو جا اب۔ لیکن دادی اماں کی تسلیوں کے باوجود یا شاید ان تسلیوں کی وجہ سے وہ محسوس کرتا کہ کچھ ہے، نہ جانے کہاں، کچھ نہ کچھ ہے، ضرور ہے جو اسے پریشان کر رہا ہے، اس کے دل کے نچلے پردوں میں لہریں لے رہا ہے، طوفان بپا کر رہا ہے۔ لیکن دادی اسے تھپکے جاتی، سو جا، کچھ بھی تو نہیں، سو جا۔ اور بالآخر وہ سو جاتا اور پھر نہ جانے کیا ہوتا۔ اس کے سامنے حنائی ناگ لپکتے اور ایک بھاری بھرکم جسم ناچتا ناچتا اس کی طرف بڑھتا اور پھر دھڑام سے اس کی چھاتی پر آ گرتا اور اس کا دم رک جاتا اور وہ چیخ مار کر جاگ اٹھتا۔ دادی اماں اٹھ بیٹھتی، کیا ہے تجھے ایلی، ڈر گیا ہے کیا؟ نہ جانے سارا دن کہاں کہاں کھیلتا ہے، کس کس مقام پر بیٹھتا ہے تو؟ تجھے جو کہا ہے میں نے کسی سخت مقام پر نہ جایا کر، رات کو تو ڈرنا ہی ہوا اس وجہ سے، اب سو جا۔ دادی اماں کو کیا معلوم تھا کہ وہ عمر کے کیسے سخت مقام پر آ پہنچا ہے۔ صبح سویرے ایلی پھر باہر نکل جاتا اور محلے کی زندگی کی گہما گہمی میں کھو جاتا۔ بوڑھی عورتیں اس کی طرف اپنے جھلی دار پنجے بڑھاتی، ایلی ہے، جیتا رہ بیٹے، خدا عمر دراز کرے، تیری ماں کا کلیجہ ٹھنڈا رہے، میں کہتی ہوں۔ وہ رازدارانہ طور پر ایلی پر جھک جاتی، اللہ رکھے جائیداد کا وارث تو ہی ہے، تو ہی گھر کا مالک ہے، اور یہ جو آتی جاتی ہیں کل موہیاں، یہ سب چڑیلیں ہیں، سب دفان ہو جائیں گی، انشاءاللہ تو ہی گھر کا مالک بنے گا۔ کھیلنے جا رہا ہے تو جا بچے جا، 2 گھڑی کھیلنا اچھا ہی ہوتا ہے۔ عورتوں سے بچ کر وہ محلے کے کسی بوڑھے کے ہتھے چڑھ جاتا، میاں ایلی کہاں ہیں؟ وہ تیرے ابا آج کل نیا بیاہ کرنے کی تو نہیں سوچ رہا؟ وہ دماغ پھر گیا ہے اس کا، لیکن بھائی ایک خوبی ضرور ہے، اس نے محلے میں کبھی ایسی بات نہیں کی۔ خیر اپنے اعمال کا ہر کوئی خود ذمہ دار ہوتا ہے، لیکن یاد رکھ اپنے ابا کے نقش قدم پر نہ چلنا، سمجھے؟ بڑا صفحہ نمبر 121 اچھا لڑکا ہے، لیکن اب محلے کے لڑکوں کے ساتھ مل کر تو بھی بگڑتا جا رہا ہے۔ اچھا جا کھیل جا۔ ارجمن کی ایلی کو دیکھ کر ریشمی رومال لہراتا، ارے یار بس تم تو سوئے ہی رہتے ہو، ابھی کیپ اور کب اسکول جا رہی تھیں، کیا بتاؤں آج کیا ٹھاٹ تھے، غضب ہو گیا، سرخ قمیص جیسے خون سے رنگی ہو۔ دفتن پاؤں کی آہٹ سن کر وہ چونکتا، آہا، وہ بات کاٹ کر کہتا، ارے وہ دیکھو تو میاں پہلوان بھی آ گئے، وہ دیکھو کنویں کے پاس، وہ دیکھا سلام کا جواب دیا جا رہا ہے، کیا سمجھے یہ ماتھے سے مکھی نہیں اڑائی جا رہی؟ اس وقت مکھی کہاں، کیوں ایلی ہے نا؟ اور ذرا کوڑا ڈکورا تو دیکھو، جب تک اس کلاک پر ماؤس نہیں چڑھے گا یہ ٹن ٹن ہی کرتی رہے گی۔ اور پھر وہ ننھے چوزوں کی طرح سر جوڑ کر
کیپ کپ کی باتیں کرنے میں دیر تک مصروف رہتے۔ ارجمن سے ملنے کے بعد وہ رفیق اور جلیل کے یہاں چلا جاتا۔ رفیق تو زیادہ وقت سودا خریدنے میں مصروف رہتا تھا۔ اس کا معمول تھا کہ صبح سویرے اٹھ کر چچی پھپھا اور خالہ کے گھر جا کر پوچھتا، خالہ جی کوئی چیز منگوانی ہو تو بتا دیجیے۔ چچی بازار سے کچھ منگوانا ہے کیا؟ پھپھا جی میں بازار جا رہا ہوں۔ دیر تک وہ بازار جانے کا ڈھنڈورا پیٹتا رہتا، ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے گلابی پھوار اڑتی رہتی اور نگاہیں چوری چوری گرد و پیش کا جائزہ لیتی رہتی۔ پھر وہ سودے اکٹھے کر کے اپنا ریشمی رومال جیب میں ڈال اور غزلوں کی کاپی تھام کر بازار چلا جاتا۔ جب سودا سلف سے فارغ ہوتا تو وہ جلیل کی طرف جا پہنچتا اور پھر وہ تنگ گلی کی لڑکی اپنے گھر کی دہلیز اور گلی میں جھاڑو دیتی اور چلا چلا کر باتیں کرتی اور رفیق کی آنکھوں میں بوندا باندی ہوتی اور جلیل وحشت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھ دیکھ کر مسکراتا اور لڑکی مسکرائے جاتی اور ایلی محسوس کرتا جیسے وہ کوئی دلچسپ سازش کر رہے ہوں۔ پھر یوسف آ نکلتا۔ یوسف کے آنے پر نقشہ ہی بدل جاتا کیونکہ یوسف لڑکیوں کے وجود سے بے نیاز تھا۔ وہ ان مسکاتے ہوئے، جھانکتے ہوئے، لجاتے ہوئے چٹے سفید چہروں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتا تھا۔ اس کے آتے ہی تمسخرانہ حرکات کا طوفان امڑ آتا۔ جلیل اور رفیق اسے بناتے اور وہ جان بوجھ کر بنتا جیسے کسی کارٹون میں جان پڑ گئی ہو۔ ایلی محسوس کرتا جیسے یوسف کو بنانے سے جلیل کا مقصد صرف اس لڑکی کو محظوظ کرنا ہوتا تھا جو نہ جانے کیوں گلی کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جھاڑو دینے پر تلی رہتی تھی۔ صفحہ نمبر 122۔ دوپہر کے وقت جلیل اور ایلی محلے میں لوٹ آتے۔ اس وقت محلے کی بوڑھی عورتیں چوگان میں بیٹھ کر کوئی نہ کوئی کام کیا کرتی تھیں۔ کوئی ازار بند بنتی، کوئی تاگے کے گولے بناتی۔ چوگان سے گزرتے ہوئے رفیق کی گردن جھک جاتی، اس کی آنکھوں کی بوندا باندی ختم ہو جاتی، اس کے ہونٹوں کا گیت ختم ہو جاتا اور اس کے چہرے پاس جا بیٹھتا۔ صفدر کی گردن تو ہمیشہ اکڑی رہتی تھی، اس کی آنکھوں میں ہر وقت عجیب سی سرخی پھیلی رہتی، اس کے بازو عجیب انداز سے لٹکتے رہتے اور ہونٹوں پر تبسم گیت کا سماں طاری رہتا۔ وہ مضطربانہ طور پر ادھر ادھر ٹہلتا، ادھر ادھر دیکھتا اور پھر تھیٹر کے گیت کا کوئی بول انجانے میں اس کے منہ سے نکل جاتا، حافظ خدا تمہارا۔ اس وقت ایسا محسوس ہوتا جیسے وہ کسی سے رخصت ہو رہا ہو۔ اس پر ایلی کی نگاہوں تلے ایک پارسی حسینہ آ کھڑی ہوتی اور اس کا دل دھک دھک کرنے لگتا۔ ایلی کا جی چاہتا تھا کہ وہ صفدر سے پوچھے کہ وہ پارسی لڑکی کیا ہوئی اور وہ گیت کیا پارسی لڑکی گایا کرتی تھی اور صفدر کی آنکھیں سرخ کیوں رہا کرتی تھیں اور اس کے بازو لہرایا کیوں کرتے تھے، مگر ایلی کو صفدر سے بات کرنے کی جرأت نہ ہوا کرتی تھی کیونکہ صفدر محلے کے بڑے لڑکوں میں سے تھا اور چھوٹے لڑکے بڑے لڑکوں سے ایسی باتیں نہیں کیا کرتے تھے۔ اگرچہ صفدر کے انداز میں وہ معزز پن نہ تھا جو عام طور پر بڑے لڑکوں میں پایا جاتا تھا، بلکہ اس کے برعکس صفدر میں بے باکی تھی، خلوص تھا، پھر بھی ایلی کو یہ باتیں پوچھنے کی جرأت نہ ہوتی تھی۔ صفدر کی اسی بے باکی کی وجہ سے محلے والیاں اسے بہت برا سمجھتی تھیں اور دادی اماں تو صفدر کا نام سنتے ہی غصے سے چلانے لگتیں، بدماش کہیں کا، شرابی، دفع کر اسے، نام نہ لے، مردود کہیں کا۔ اور صفدر بھی دادی اماں کے نام سے چڑھتا تھا، مردود بڑھیا، کھڑکی میں گدھ کی طرح بیٹھی رہتی ہے، مرتی بھی نہیں۔ اور منچل پوٹاش کا پٹاخہ بناتے وقت اس کی آنکھوں میں یوں مسرت لہراتی جیسے بڑھیا کو وہ اس پٹاخے تلے تڑپتے ہوئے دیکھ رہا ہو، اور دیوار پر پٹاخہ یوں مارتا کہ ایلی محسوس کرتا جیسے دیوار کی بجائے بڑھیا کے سینے پر پھینک رہا ہو۔ آصفی محلے کی زندگی، محلے کی تنگ و تاریک گلیوں، کوٹھریوں اور نانک چندی اینٹوں کی رینگتی ہوئی اونچی دیواروں سے گھرے ہوئے احاطے میں مخصوص انداز سے دھڑکتی تھی۔ محلے کی بوڑھیاں صبح سویرے ہی بیدار ہو جاتیں اور کھڑکیوں میں چوکیوں پر گدھوں کی طرح آ بیٹھتیں۔ جوان لڑکیاں کوٹھریوں کی گھٹی گھٹی فضا میں، تاریک دالانوں میں برتن مانجنے، آٹا، صفحہ نمبر 123 گوندنے اور سر کا پلو سنبھالنے میں شدت سے مصروف رہتیں۔ اس تاریک اور گھٹی گھٹی فضا کی وجہ سے ان کے رنگ زرد تھے، چہروں پر مردنی چھائی ہوئی تھی اور انداز سے بے حسی ٹپکتی تھی۔ اگر کبھی کبھار ان کے چہرے پر جوانی کی چمک لہراتی بھی تو وہ کونے کی طرف منہ موڑ کر اپنا آپ سنبھال لیتیں اور پھر آٹا گوندنے میں یا برتن مانجنے میں مصروف ہو جاتیں۔ آصفی محلے میں صرف چند ایک مخصوص قسم کی آوازیں گونجا کرتی تھیں۔ محلے کی بوڑھیوں کی آوازیں، ان کے چرخوں کی گھمر گھمر، تاریک دالانوں میں برتنوں کی کھنک، چوگان میں بچوں کا دبا دبا شور، محلے کی مسجد سے تکبیریں، مردوں کی کھنکاریں اور دبے پاؤں چلنے کی آوازیں، بند ہوتے ہوئے نانک چندی دروازوں کی چراؤں ٹھک، چمگادڑوں کی چیخیں جو شام کو چوگان پر منڈلایا کرتیں، اور پھر ضعیفوں کے خراٹے۔
ان جملہ آوازوں میں صرف ایک آواز ایسی تھی جو محلے کی نفسیت سے مختلف تھی۔ وہ بالا کا گراموفون تھا، جو کبھی کبھار بالا کے آسیب زدہ کمرے میں گانے کی کوشش کیا کرتا تھا، اگرچہ اس ماحول میں اس کی آواز گھٹ کر رہ جایا کرتی تھی۔ جب پہلی مرتبہ بالا کے گراموفون پر جانکی بائی الہ آبادی کے گیت کی آواز محلے میں سنائی دی تو محلے کی گدھیں جھپٹ کر کھڑکیوں میں آ گئیں۔ میں پوچھتی ہوں، یہ کون چلا رہا ہے؟ نہ جانے کہاں سے آواز آ رہی ہے۔ یہ تو عورت ہے کوئی۔ لو چاچی، وہ تو بالا نے لگایا ہے کوئی ریکارڈ۔ ہے محلے میں باجے بجانا۔ توبہ ہے ماں، آج تک تو یہ بات سننے میں آئی نہیں تھی۔ میں کہتی ہوں اس لڑکے کا دماغ چل گیا ہے۔ لڑکے کا کیوں بہن؟ قصور تو داڑھی والے کا ہے جس نے اسے باجا خرید کے دیا۔ اس روز محلے کی گدھیں دیر تک سر اٹھا کر پر پھڑپھڑاتی رہیں، لیکن بالا سے کچھ کہنا ممکن بھی ہوتا۔ بڑی سے بڑی جھاڑ جھپٹ سن کر بالا ہنس دینے کا عادی تھا۔ ہی 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 ہی۔ چاچی سنا تم نے؟ یہ تووں والا باجا ہے۔ ہی 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 ہی۔ اچھا ہے نا، پورے 200 میں لیا ہے، اور یہ ریکارڈ جانکی بائی الہ آباد والی کا ہے۔ بڑا اچھا گاتی ہے ماں جی۔ ہی 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 ہی۔ صفحہ نمبر 124۔ سنو تو ابھی اپنا نام بولے گی۔ میں ہوں جانکی بائی الہ آباد والی، ہاں۔ بالا کی بات پر بوڑھیوں کے ہونٹوں پر ہنسی آ جاتی۔ چھوڑو چاچی، اس لڑکے پر تو آسیب کا سایہ ہے، ساری رات جینوں کی محفل لگی رہتی ہے اس کے تخت پر۔ ہاں ماں، اس کے بس کی بات بھی ہو، انگلیاں تو سونگھو اس کی، پلاؤ کی خوشبو آتی ہے۔ ہاں، بالا کی جگہ اگر اور گراموفون خریدتا تو شاید اسے بجانے کی کبھی اجازت نہ ملتی، لیکن بالا کون روکتا؟ آسیب زدہ بالا کو محلے میں خصوصی درجہ حاصل تھا۔ بیاہ۔ بالا کے گراموفون کے علاوہ کبھی کبھار بیاہ شادی کے موقعوں پر محلے کی فضا میں تبدیلی واقع ہوتی، لیکن اس میں بھی آوازوں کی نوعیت نہ بدلتی تھی۔ ڈھولک تو بجتی تھی اور ڈھولک کی ضرب میں جوان لڑکی کی مضطرب انگلیوں کی تڑپ بھی گونجتی، لیکن گانے زیادہ تر بوڑھیاں ہی گاتیں اور ان کی دھنیں اس قسم کی ہوتیں۔ وہ گانے معلوم ہی نہ ہوتے تھے، انہیں سن کر محسوس ہوتا جیسے بہت سی چمگادڑیں بھیانک آواز میں چیخ رہی ہوں، جیسے کسی کی موت پر کوئی بین کر رہا ہو۔ دھیمی آواز میں لمبے سر گونجتے اور محلے کی فضا کو اور بھی تاریک کر دیتے۔ اگر کوئی نوجوان لڑکی کوئی گیت گانے کی کوشش کرتی تو اس کی آواز اس قدر بیگانی سنائی دیتی تھی کہ وہ جلد ہی شرما کر یا گھبرا کر اس ناکام کوشش کو چھوڑ دیتی، اور بوڑھیاں اپنی عظمت کو از سر نو محسوس کر کے پھر سے لمبی اداس سروں میں رونے لگتیں۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود شادی کے موقع پر کچھ نہ کچھ تبدیلی ضرور وقوع پذیر ہوتی۔ نانک چندی دیواروں کی سیاہی گھل کر صاف ہو جاتی، کھڑکیوں میں سرخ دوپٹے لہراتے اور علی پور کا بینڈ باجا کچی حویلی میں نغمے بجاتا۔ اس روز محلے کے لڑکے بوڑھی گیدوں کے منحوس سائے کو اپنے سروں پر محسوس نہ کرتے۔ گیس کی روشنی میں لڑکوں کے ریشمی رومال لہراتے، سیاہ بودے چمکتے، جیبوں سے پریم سندیش کتابیں باہر نکل آتیں، لڑکوں کی نگاہیں کھڑکیوں کے ارد گرد ناکام منڈلاتی، لیکن یہ سب باتیں بیکار تھیں، کیونکہ محلے کی لڑکیوں کی مجال نہ تھی کہ وہ کھڑکیوں یا دروازوں میں آ کھڑی ہوں۔ صفحہ نمبر 125۔ لڑکے کچھ دینے، کچھ لینے، کچھ کہنے کے بہانے بیاہ والے گھر میں جا داخل ہوتے، تاریک ڈیوڑیوں میں چھپ کر انتظار کرتے، بھیڑ میں راستہ بنانے کے بہانے اندھیرے میں چٹکیاں بھرنے کی کوشش کرتے۔ اس افراتفری میں چوڑیاں کھنکتیں، مہندی والے ہاتھ کپڑوں میں لپٹ جاتے، جسم سمٹتے، ہائے میں مر گئی کی نحیف آوازیں سنائی دیتیں، لیکن ان معمولی مگر دلچسپ باتوں کے سوا کچھ بھی نہ ہوتا۔ بیاہ شادی کے موقع پر ایلی کے لیے گھر جانا مشکل ہو جاتا تھا۔ جب وہ اپنی اندھیری ڈیوڑی میں پہنچتا تو ایک دھندلی سی شکل ڈیوڑی کے کسی کونے سے نکل آتی، گھبرا کر وہ رک جاتا اور دھندلی شکل گھوم کر اس کا راستہ روک لیتی۔ کون ہے؟ وہ چلاتا۔ بھدی سی ہنسی سنائی دیتی۔ ڈر گئے؟ نذیرہ کی آواز آتی اور وہ مڑ کر ڈیوڑی سے باہر نکل جاتا اور ارجمند کو ڈھونڈ نکالتا۔ ہیلو، ایلی ہے؟ ارجمند چلاتا۔ سراسر بے معنی ہے ایلی، بارات والے گھر جانا بے معنی ہے، بیکار ہے، بالکل بیکار۔ میں نے چٹکی بھری تو ظالم کہنے لگی، کہوں چاچی سے؟ ہاتھ جوڑ کر جان چھڑائی، پھر مسکرانے سے بھی باز نہیں آتی۔ اگر واقعی مکے سے حج کر کے آئی ہیں یہ لڑکیاں تو پھر دیکھ کر مسکراتی کیوں ہیں؟ اور مسکراہٹ بھی خالص ڈسپینسری والی، اور چٹکی بھرو تو چاچی سے کہہ دوں گی، لا حول ولا قوت۔ چلو کپ اور کیپ کی طرف چلیں، محلے سے بات بنتی ہے، آج بانسری پر ایک دھن سیکھ کر آیا ہوں۔ واہ کیا دھن ہے، بس سمجھ لو کچا دھاگا ہے جس سے سرکار بندی آئے گی، آؤ سناؤ تمہیں۔ نہ جانے کیوں ایلی نے نذیرہ کی بات کبھی ارجمند سے نہ کی تھی،
بلکہ وہ ڈرتا تھا کہ ارجمن کو نذیرہ کی بات کا پتہ نہ چل جائے تاکہ وہ رنگین اینکر اینڈی ماباؤں کا کھیل حقیقت کا روپ نہ دھارے۔ ایلی کو ہلتی ہوئی چھکوں سے دلچسپی تھی، مسکراتی ہوئی آنکھوں سے دلچسپی تھی، معنی خیز انداز سے حرکت کرتے ہاتھوں کو دیکھنے کا شوق تھا، لیکن عورت یا لڑکیوں کا قرب اس کے لیے سہانے روح تھا۔ اسے ڈر تھا کہ نذیرہ کی بات سن کر ارجمن کی توجہ اس طرف منعطف ہو گئی تو وہ رنگینی ختم ہو جائے گی اور نہ جانے کیا شروع ہو جائے۔ اس کے ذہن میں قرب کا مفہوم تاریکی تھا، پراسرار خوفناک تاریکی۔ صفحہ نمبر 126۔ ایلی کے گھر میں تیاریاں ہونے لگیں، نہ جانے کیا ہونے والا تھا۔ بات سمجھ میں نہ آتی تھی، لیکن کچھ ہونے والا ضرور تھا۔ اسی لیے تو علی احمد چھٹی لے کر علی پور آ گئے تھے اور دادی اماں کو پاس بٹھا کر اس سے پوچھ کر نہ جانے رجسٹر میں کیا لکھ رہے تھے، اور ہاجرہ کوٹری میں کھڑی رو رہی تھی۔ نہ جانے اسے کیا ہوا تھا، وہ یوں رونے کی عادی نہ تھی۔ علی احمد نے تو کبھی دادی اماں سے بات نہ کی تھی۔ ماں بیٹے اس مکان میں اجنبیوں کی طرح زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ دادی اماں سارا دن سیدہ کے قریب اکڑوں بیٹھی رہا کرتی تھی اور علی احمد اندر بیٹھ کر حقہ پیا کرتے تھے اور رجسٹروں میں لکھنے میں مصروف رہتے تھے۔ دونوں کی آپس میں کبھی بات نہ ہوتی تھی۔ ایلی اکثر حیران ہوا کرتا کہ یہ کیسے ماں بیٹے ہیں، ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کرتے۔ اگر کوئی دادی اماں سے علی احمد کی شکایت کرتا تو وہ اطمینان سے جواب دیتی، علی احمد کی تو عادت ہی ایسی ہے، اور پھر مسکرا دیتی جیسے اظہار ناراضگی کے باوجود انہیں علی احمد کی وہ بات پسند ہو۔ اور علی احمد کبھی دادی اماں کو بلاتے بھی تو پوچھتے، بھائی وہ فلاں کام کرنا ہے، کیا کیا رسمیں ادا کرنی ہوں گی۔ اس کے سوا انہوں نے کبھی دادی اماں کو نہ بلایا تھا۔ اندر دادی اماں کپڑوں اور زیور کی بات کر رہی تھی، نہ جانے کس کے کپڑوں اور زیور کی بات ہو رہی تھی، لیکن اماں ان کی بات سن کر رو کیوں رہی تھی؟ کپڑے اور زیور کی بات پر رونے کا کیا مطلب؟ پھر اتفاق سے سعیدہ آ گئی اور اماں پھوٹ پڑیں، لو لڑکی کی قسمت ہی پھوٹ گئی، میں تو جانتی ہی تھی وہ اپنے رشتہ داروں کے گھر میری بچی پھینک دے گا، سو وہی ہوا، میری بچی کو فیروز کے بیٹے اجمل کے پلے باندھ رہے ہیں، ہائے میری تو قسمت ہی پھوٹ گئی۔ اجمل ایلی کی پھپھی کا لڑکا تھا، وہی اجمل جو روہتک میں چند ایک ماہ کے لیے ان کے ہاں ٹھہرا تھا، جسے علی احمد نے بال بنانے اور بن ٹھن کر رہنے پر مار کر نکال دیا تھا۔ ایلی کو جبھی سے اجمل سے ہمدردی تھی، اس کی شکل و صورت بھی ایلی کو بہت بھاتی تھی، اور پھر اس کا لڑکوں سے میل جول اور باہمی ربط بھی ایلی کو بہت پسند تھا۔ اور اب تو وہ بہت بڑا ہو چکا تھا اور وہ 1 سال ایران میں نوکری کرنے کے بعد لوٹا تھا۔ نہ جانے اماں کو اجمل کیوں ناپسند تھا، نہ جانے اماں روتی کیوں تھی، آخر اجمل میں کیا برائی تھی؟ اماں کا مسلسل روئے جانا ایلی کے لیے باعث حیرانی تھا۔ اماں بھی تو عجیب باتیں کیا کرتی تھی، ایک طرف تو اس بات پر اس قدر ناخوش تھی، صفحہ نمبر 127، اور دوسری طرف انتظامات میں مشغول تھی جیسے بہت دلچسپی لے رہی ہو۔ فرحت کے کپڑے سیتی، دلہا کی چیزیں بھی تیار کرتی جاتی، علی احمد کے احکامات بھی دوڑ دوڑ کر سنتی، اور ساتھ ساتھ آنسو بھی چھلکائے جاتی۔ عجیب عادت تھی اماں کی، پھر ہر آتی جاتی سے شکایت بھی کرتی جاتی کہ فرحت کا بیاہ زبردستی کیا جا رہا ہے۔ ادھر فرحت کو بھی احساس نہ تھا کہ اس کی شادی ہو رہی ہے۔ فرحت کی عمر کچھ زیادہ نہ تھی، اس نے 8ویں جماعت تک مدرسے میں تعلیم پائی تھی۔ پھر علی احمد نے دفعتاً اعلان کر دیا تھا کہ اسے اسکول جانے کی اجازت نہیں، بچیوں کے لیے اتنی ہی تعلیم کافی ہے۔ اس پر فرحت پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی اور ہاجرہ نے اس کے ساتھ مل کر آنسو بہائے تھے، مگر علی احمد کا حکم اٹل تھا، ان دونوں کے آنسو کام نہ آئے اور فرحت کی تعلیم کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ 8 سال اسکول میں پڑھنے کے باوجود فرحت ابھی بچی ہی تو تھی، وہ اکثر محلے کے چوگان میں جا کر ککلی کلیردی ناچتی رہتی، ساتھ ساتھ کچھ گنگناتی، اور محلے کے بزرگ اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے۔ فرحت تو گھومنی، اور بڑھیا مسکرا کر کہتی، فرحت تو فرحتوں ہی رہی۔ ایلی نے کبھی محسوس نہ کیا تھا کہ فرحت بڑی ہو گئی ہے، اسے بھی وہ فرحتوں ہی دکھائی دیتی تھی، اس میں عورت کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اپنے بیاہ کی بات سن کر فرحت نے چوگان میں جانا بند کر دیا، اب وہ خالہ کے گھر بھی نہ جاتی تھی، لیکن اس تبدیلی کے باوجود اس میں وہ بات پیدا نہ ہوئی تھی جو جوان لڑکیوں میں ہوتی ہے۔ پھر وہ دن پہنچا جب ان کے گھر کے سامنے باجے بجنے لگے اور گھر میں مہمان آ جمع ہوئے، اور ہاجرہ کام کاج میں اس قدر مصروف ہو گئی کہ آنسو بہانا بھی بھول گئی، اور محلے کے لڑکوں نے بہانے بہانے ان کے گھر آنا شروع کر دیا اور برتن بجنے لگے، ہنائی ہاتھ ریشمی دوپٹوں میں سے باہر نکلنے اور چھپنے لگے، اور گھر میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا، اور بالآخر فرحت کو ڈولی میں بٹھا دیا گیا اور ایلی اور ہاجرہ دونوں ڈولی کے ساتھ ایک نئے گھر میں چلے گئے۔ یہ نیا گھر اجمل کا گھر تھا، چونکہ اجمل کی ماں مدت سے فوت ہو چکی تھی اور بہنیں سب اپنے اپنے گھر اور بچوں والی تھیں، اس لیے فرحت کی خدمت کرنے کے لیے خود ہاجرہ کو اجمل کے ہاں جانا پڑا۔
اجمل کا گھر ایلی کے گھر کے پاس ہی تھا۔ چوگان کے شمال کی طرف ایک چھتی گلی جسے صفحہ نمبر 128 گلیارہ کہتے تھے سے گزر کر ایک اندھیری ڈیوڑی کو پار کر کے اس نئے گھر کی سیڑھیاں آتی تھیں، لیکن اس اندھیری ڈیوڑی کو پار کرنا آسان نہ تھا کیونکہ دوپہر کی کڑکتی دھوپ میں بھی اس ڈیوڑی میں گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا رہتا تھا۔ اس گھر کے ایک طرف ایلی کے ماموں حشمت علی رہتے تھے اور دوسری طرف اس کی خالہ کا کنبہ آباد تھا۔ یہ تینوں گھر دراصل ایک ہی بڑی حویلی کے حصے تھے جسے کسی زمانے میں آسری بزرگوں نے تعمیر کیا تھا۔ اگر چوبارے سے دیکھا جائے تو یہ نیا گھر علی احمد کے مکان سے ملحق تھا، درمیان میں صرف ایک چھت پڑتی تھی، اس لیے ایلی عام طور پر ملحقہ کوٹھے سے گزر کر دیوار پھاند کر نئے گھر چلا جایا کرتا تھا تاکہ اسے اندھیری ڈیوڑی سے گزرنا نہ پڑے۔ اجمل کے والد کسی زمانے میں انکم ٹیکس کے دفتر میں افسر تھے، اب بھی ان کے بشرے اور انداز سے تحکمانہ جاہ و جلال کے آثار ہویدا تھے۔ ان کے چہرے پر حکومت اور صحت کی سرخی جھلکتی تھی، اگرچہ انہیں عہدہ چھوڑے کئی سال گزر چکے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ انہیں ایک طوائف جانکی سے محبت تھی جس کے عشق میں انہوں نے سبھی کچھ کھو دیا تھا اور نوکری سے فارغ ہو کر جانکی کے یہاں جا مقیم ہوئے تھے۔ اجمل کی والدہ بھی عرصہ دراز سے لقمۂ اجل ہو چکی تھیں۔ اجمل کی 3 بہنیں وقید حیات تھیں، سیدہ، رابعہ اور انور۔ سیدہ نہ جانے کس سے بیاہی ہوئی تھی مگر دادی کے پاس رہتی تھی۔ رابعہ ایلی کے خالہ زاد بھائی پرویز کی بیوی تھی اور انور کی شادی ہمدانی سے ہو چکی تھی جو کسی دور دراز مقام پر کسی مدرسے میں اتالیق تھے۔ ان حالات میں اجمل کا گھر ویران پڑا